ناظرین، دوسری طرف گوندوز بے اور عائشہ خاتون اپنی جان بچانے کے لیے غار میں پناہ لیتے ہیں اور وہ آپس میں بات چیت کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہمیں اپنی جان بچانی ہے تو آج رات اسی غار میں پناہ لینی ہوگی۔ ویسے میں نے معائنہ کر لیا ہے کہ غار کے چاروں طرف کوئی بھی نہیں ہے۔ اور پھر عائشہ خاتون پریشان ہو کر کہتی ہیں، ہمیشہ ہم ہی الٹی سیدھے الزام میں کیوں پھنستے ہیں؟ اب تو ہم مکمل طور پر کائی قبیلے کے باغی بن چکے ہیں اور ہم نے کائی قبیلے کے لوگوں کے خلاف تلوار بھی اٹھا لی ہے۔ گوندوز بے سن کر کہتے ہیں، میں جانتا ہوں کہ تم کس وجہ سے پریشان ہو۔ ہم نے بڑی مشکل سے اپنی عزت بچائی تھی اور اپنا نام داغدار ہونے سے بچایا تھا، لیکن پھر سے ایک اور مصیبت ہمارے سروں پر آن پڑی ہے اور اب تو کائی قبیلے کے لوگ ہمیں غدار سمجھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ ہم بے گناہ ہیں، ہمارا کوئی قصور نہیں۔ اور تم تو ہماری نیت کے بارے میں جانتے ہی ہو کہ ہم نے غار میں پناہ اس لیے لی ہے کہ ہم کائی قبیلے سے تھوڑا وقت دور رہ کر اپنی بے گناہی کے ثبوت حاصل کرنے کے بعد عثمان صاحب تک پہنچا سکیں۔ ابھی بات چیت جاری ہوتی ہے، اسی دوران سلوی خاتون اپنے سپاہیوں کو لے کر اس غار میں داخل ہو جاتی ہیں۔ گوندوز پہ حیرانگی سے سلوی خاتون کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے تو دیکھا تھا کہ غار کے باہر کوئی بھی موجود نہیں ہے، تو اچانک سے یہ لوگ غار میں کیسے پہنچ گئے؟ دوسری طرف کوسس اور ترگت پہ آپس میں بات چیت کر رہے ہوتے ہیں اور ترگت پہ جو کہ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں اور وہ کوسس سے کہتے ہیں، سغوت کے بازار میں کوئی سانپ داخل ہو چکا ہے۔ وہ ایک ایسا شیطانی سانپ ہے جو کہ اپنے نشان پیچھے چھوڑ کر نہیں جاتا۔ وہ اپنی موجودگی کا احساس کسی کو بھی ہونے نہیں دیتا۔ وہ اپنی کارروائی مکمل کرنے کے بعد اندھیروں میں واپس چلا جاتا ہے۔ کوسس جواباً کہتا ہے، یہ سارا کھیل اور تماشا تبھی شروع ہو گیا تھا جب گیاتو اور وزیر عالم شاہ کو عثمان نے گرفتار کیا۔ اس سے پہلے نہ تو سغوت پر ایسا حملہ ہوا ہے اور نہ ہی عثمان صاحب اتنی مشکلات میں گھرے ہوئے محسوس ہوئے ہیں۔ اور اگر ایسی کوئی گھٹیا حرکت کر سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف گوندوز ہی کر سکتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہ عثمان کو کمزور بنانے کے بعد اس کی سرداری کو چھین کر کائی قبیلے کا نیا سردار بن سکتا ہے۔ ترگت پہ جواباً کہتے ہیں، اگر یہ سب کچھ گوندوز نے کیا ہے تو اس کو اپنی کیے کی سزا بھگتنی ہوگی، لیکن اگر یہ گوندوز نے نہیں کیا تو ضرور کوئی شیطان ہمارے آس پاس موجود ہے۔ ابھی ترگت پہ اور کوسس گوندوز بے کے بارے میں بات چیت کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی دوران سیمیول بھی وہاں پر پہنچ جاتا ہے، جو کہ اپنا منہ لٹکائے ہوئے کوسس کو ایک بری خبر سناتا ہے کہ آپ گوندوز بے کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں، جبکہ گوندوز بے کائی قبیلے سے فرار ہو چکے ہیں۔ نہ تو گوندوز بے کائی قبیلے والوں کے سامنے ہوں گے اور نہ ہی انہیں سزا سنائی جائے گی۔ یہ سنتے ہی کوسس اور ترگت بے کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے اور وہ پریشان ہو کر عثمان صاحب کا نام پکارتے ہیں کہ عثمان صاحب، ہم نے آپ کو کہا بھی تھا کہ یہ سب کچھ گوندوز بے نے کروایا ہے، اور اب تو گوندوز بے نے کائی قبیلے سے فرار ہو کر اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ وہی اصل غدار ہے۔ اس نے نہ صرف ہمارے خاندان کو ختم کروا دیا، اور صرف اتنا ہی نہیں، اس نے شیخ اداب والی کی خانگاہ پر حملہ بھی کروا دیا۔ یعنی سب کچھ گوندوز بے نے ہی کروایا ہے، تبھی وہ اپنی جان بچانے کے لیے کائی قبیلے سے فرار ہو گیا۔ ترگت بے بھی کوسس سے کہتے ہیں، آپ نے بالکل ٹھیک کہا، ہم اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ کب عثمان صاحب گوندوز بے کے حق میں یا اس کے خلاف فیصلہ سنائیں، لیکن گوندوز بے نے فرار ہو کر اپنی سچائی تمام لوگوں کے سامنے ظاہر کروا دی کہ وہی اصل میں غدار ہے۔ بلاخر ترگت بے غصے میں پاگل ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اب چونکہ تمہاری غداری کھل کر ہمارے سامنے آ چکی ہے تو تمہارا قتل میرے ہاتھوں ہوگا اور میں اپنے بچے اور بیوی کی شہادت کا بدلہ تم سے لوں گا۔ کوسس ترگت بے سے کہتا ہے، تم اکیلے گوندوز بے کو قتل نہیں کرو گے، میں بھی تمہارے ساتھ آؤں گا، میں نے بھی اپنی بہن کا قتل کا بدلہ لینا ہے۔ ایک طرف عثمان صاحب اور ان کے ساتھی شہداء کی لاشوں کو دفنانے کے بعد ان کے حق میں دعائے مغفرت کر رہے ہوتے ہیں، تو اسی دوران وہاں پر وہ جعلی درویش بھی موجود ہوتا ہے جو کہ شیخ اداب والی کے ساتھی بننے کا ناٹک کر رہا ہوتا ہے۔ وہ عثمان صاحب کے حوصلے کو دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے کہ عثمان صاحب نے اپنے بہت سے ساتھیوں کو شہید ہوتا دیکھا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی عثمان صاحب کے حوصلے پست نہیں ہوتے۔ بلاخر دیکھتے ہی دیکھتے عثمان صاحب اور ان کے ساتھی اپنی تلواریں نکال کر اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہم انتقام کی آگ میں جل رہے ہیں اور ہم اپنے شہید ہونے والے ساتھیوں کا بدلہ ضرور لیں گے۔ بلاخر وہ جعلی درویش بھی اس موقع سے فائدہ اٹھا کر عثمان صاحب پر خود کے اعتماد کو مزید بڑھاتے ہوئے کہتا ہے کہ میں نے آپ کے ایمان کے بارے میں جو کچھ سنا تھا اس سے زیادہ ہی پایا ہے۔ آپ یقیناً ایک ذہین اور ایک مضبوط انسان ہیں، لیکن اس بار جو آپ کا دشمن ہے وہ بھی بہت ہی چالاک اور مضبوط ہے، وہ اتنی آسانی سے ہار نہیں مانے گا۔ عثمان صاحب یہ سن کر کہتے ہیں، آپ نے بالکل ٹھیک کہا، اسی شیطان نے یہ سارا کھیل بنایا ہے، یعنی کہ وہ گوندوز بے کو پھنسانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن میں اس کے جال میں پھنسنے والوں میں سے نہیں ہوں، میں اس کے کھیل کو اسی کے سر پر الٹا دوں گا۔ فی الحال تو گوندوز بے کائی قبیلے سے فرار ہو کر اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گئے، لیکن میں جانتا ہوں کہ میرا بھائی بے قصور ہے، اس نے یہ حرکت صرف اور صرف اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے کی ہے۔ بہت ہی جلد اس کی بے گناہی سب کے سامنے واضح ہو جائے گی۔ جہاں تک میرے بھائی گوندوز بے کی بات ہے، اس کی سچائی تو سب کے سامنے آ جائے گی، لیکن میں اس گھٹیا انسان کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔
جس نے یہ گھٹیا حرکت کی ہے۔ اور پھر وہ جعلی درویش عثمان صاحب کو گندوز بے کے خلاف ورگلانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ تمام ثبوت گندوز بے کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ میں نے آپ کے انصاف کے بارے میں سنا ہے، تو اب انصاف کرنے کا وقت آ چکا ہے، آپ اپنے بھائی کے خلاف فیصلہ سنا دیں۔ عثمان صاحب یہ سن کر تھوڑے پریشان ہو جاتے اور کہتے ہیں تمہیں میرے بھائی کے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، اور جہاں تک میرے انصاف کی بات ہے تو تمہیں بہت ہی جلد اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ عثمان کا انصاف کیوں مشہور ہے۔ بالآخر وہ جعلی درویش یہ سنتے ہی سمجھ جاتا ہے کہ عثمان بے کو اپنے بھائی پر پورا بھروسہ ہے اور وہ اتنی آسانی سے عثمان کو گندوز کے خلاف نہیں ورگلا سکتا۔ اور پھر جیسے عثمان صاحب کائی قبیلے میں واپس جاتے ہیں تو وہ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ کیا واقعی ہی گندوز بے کائی قبیلے سے فرار ہو چکے ہیں۔ اب یہ بات چیت جاری ہوتی ہے۔ اسی دوران سلوی خاتون گندوز بے اور عائشہ خاتون کو گرفتار کرنے کے بعد کائی قبیلے واپس لے آتے ہیں۔ کائی قبیلے کے لوگ گندوز بے کو دیکھ کر غدار غدار پکارنا شروع ہو جاتے ہیں۔ عثمان صاحب کائی قبیلے والوں کو رکنے کا اشارہ کرتے ہیں اور وہ فوری طور پر بحران کو اشارہ کرتے ہیں کہ گندوز بے اور عائشہ خاتون کے ہاتھوں پر باندھی گئی رسیوں کو کھول دیا جائے۔ اور پھر جیسے گندوز بے عثمان صاحب کے قریب آتے ہیں تو عثمان صاحب گندوز بے کی طرف دیکھتے ہوئے کہتے ہیں تم نے بھاگنے کی کوشش کیوں کی؟ لیکن گندوز بے عثمان صاحب کو کوئی جواب نہیں دیتے تو عثمان صاحب گندوز بے کو تھپڑ مارنے والے ہوتے ہیں، لیکن وہ سلچان خاتون کی طرف دیکھ کر خاموش ہو جاتے ہیں اور اپنے بھائی کو تھپڑ نہیں مارتے۔ اور پھر وہ بحران کو اشارہ کرتے ہیں کہ گندوز بے کو زندان والے خیمے میں ڈال دو۔ اور پھر وہ سلوی خاتون کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ تم نے میرے بھائی کو ایک بہت بڑی غلطی سے بچا لیا۔ بارکن بھی یہ سارا تماشا دیکھنے کے بعد بہت زیادہ خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ ایک طرف میں عثمان کا اعتماد حاصل کرنے میں کامیاب ہوتا چلا جا رہا ہوں تو دوسری طرف سلوی خاتون بھی کائی قبیلے کی خواتین میں اپنا مقام بڑھاتی چلی جا رہی ہیں۔ بالآخر بارکن اس موقع سے فائدہ اٹھا کر کارنیلیا کو وہ زہر والی شیشی تھماتے ہوئے کہتا ہے تمہارے پاس کام کرنے کے لیے زیادہ وقت نہیں بچا، تمہیں ہمارا ادھورا کام مکمل کرنا ہوگا۔ اور پھر بارکن کارنیلیا سے کہتا ہے اگر میں شیخ ادا والی تک پہنچنے میں ناکام رہا تو تم بالا خاتون سے ملاقات کرنے کے بہانے شفا خانے میں جا سکتی ہو اور شیخ ادا والی کی دواؤں میں زہر ملا سکتی ہو۔ اس سے پہلے کہ کمرال ابدال شیخ ادا والی کو ٹھیک کرنے کا کوئی طریقہ ایجاد کر لے، دوسری طرف جیسے عثمان صاحب زندان والے خیمے میں پہنچتے ہیں تو عثمان صاحب کے سپاہی عثمان صاحب کو دیکھ کر اس خیمے سے باہر نکل جاتے ہیں اور پھر گندوز پہ گھٹنے ٹکا کر زمین پر بیٹھ جاتے ہیں اور وہ عثمان صاحب سے کہتے ہیں اگر تم مجھے مجرم سمجھتے ہو تو مجھے مار سکتے ہو۔ عائشہ خاتون بھی عثمان صاحب کی طرف دیکھ کر رونا شروع ہو جاتی اور کہتی ہیں ہم بے قصور ہیں، ہم نے کچھ نہیں کیا۔ اور پھر عثمان صاحب خنجر نکال کر اپنے بھائی کے ہاتھوں پر باندھی گئی رسیوں کو کاٹنا شروع ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں میرا بھائی بڑی سے بڑی غلطی کر سکتا ہے لیکن وہ کبھی بھی ایک معصوم بچے کو قتل نہیں کر سکتا اور نہ ہی وہ شیخ ادا والی کو قتل کروا سکتا ہے۔ یہ سنتے ہی گندوز پہ جذباتی ہو جاتے ہیں اور وہ عثمان صاحب سے کہتے ہیں میں اپنی جان بچانے کے لیے فرار ہوا تھا۔ عثمان صاحب یہ سن کر کہتے ہیں کیا تمہیں میرے انصاف پر بھروسہ نہیں ہے؟ تم نے بھاگ کر بہت بڑی غلطی کی ہے اور میری عزت کو بھی داؤ پر لگا دیا ہے۔ وہ صرف تمہیں پھنسانا نہیں چاہتے تھے بلکہ وہ میری ساکھ کو بھی خراب کرنا چاہتے ہیں۔ وہ ہم دونوں بھائیوں کو علیحدہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ گندوز بھی سن کر کہتے ہیں میرے پاس بھاگنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا کیونکہ میں اپنی بے گناہی ثابت کرنا چاہتا تھا، اور تم جانتے ہو کہ جب تک میں اپنی بے گناہی ثابت نہیں کر پاؤں گا میں سکون سے جی نہیں پاؤں گا، اور میں اس گھٹیا انسان کو ڈھونڈنا چاہتا ہوں جس نے مجھے اس جال میں پھنسانے کی کوشش کی ہے۔ عثمان صاحب یہ سن کر گندوز پہ سے کہتے ہیں آپ کو مرنا ہوگا، تبھی ہم جان پائیں گے کہ اصل میں غدار کون ہے۔ گندوز بھی سن کر پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیا واقعی عثمان صاحب مجھے مارنے والے ہیں؟